अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। और कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आज के दिन के हवाले से, उनको आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज बीएनपी मैंगल के जो मरकज़ी कायम मकाम सदर हैं, अ, तरीन साहब, साजिद तरीन साहब एडवोकेट, उन्होंने आज दलाइल दिए हैं। और आज दलाइल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हुए हैं। और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सवाती साहब, और उनके साथ जो दूसरा डिवीजन बेंच में जो मेंबर हैं, वो उन्होंने समाअत की। और जैसे कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हुकूमत बलूचिस्तान को हुक्म दिया गया था कि जो 92 लोग हैं इनकारसरेटेड, जिनको 3 एमपीओ के तहत मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ा गया, जिसके अंदर बीवाईसी की क़यादत भी शामिल है, मेजॉरिटी शायद उनके लोग हैं। फिर बीएनपी के लोग, वो जो अख्तर मेंगल को उनकी जो रैलीज आ रही थी और जो उनका मार्च था, वो कोयटा दाखिल होना चाह रहा था, उनके वेलकम के लिए कोयटा में इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को और फिर इसी तरीके से दीगर जमातों के लोगों को पकड़ लिया गया था। तो वो इनकारसरेटेड थे, तो उनका पर्चा, जैसे कि हम जिक्र करते रहे प्रोग्राम्स के अंदर, उसकी समाअत चल रही थी। तो हुआ ये था कि लास्ट समाअत में हुक्म दिया गया था कि इनको रिलीज किया जाए सबको, और जो फहरिस्त है और जो रिपोर्ट है हुकूमत बलूचिस्तान, वो हाई कोर्ट में पेश करे। तो आज उसकी फॉलो पेशी थी। और इस हवाले से आज जब समाअत हुई, तो जो एडवोकेट हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने लिस्ट जो है वो पेश की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने। और उन्होंने बताया कि 40 लोग, जिसमें बीवाईसी के लोग भी शामिल हैं, और जिसके अंदर बीएनपी मैंगल के लोग भी शामिल हैं, और दीगर जो छोटी पार्टीज हैं उनके लोग भी शामिल हैं, उनको रिलीज कर दिया गया। और लिस्ट में कुछ नाम भी हैं। लिस्ट जो हम तक पहुंची है, उसमें तकरीबन इस वक्त हमारे पास कुछ नाम हैं, सारे नाम तो नहीं है। 31 की लिस्ट थी बेसिकली, जिसके अंदर मैं नाम अगर पढ़ना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। सिराज अहमद है, मियाँ दाद हैं, महबूब रहमान है, सदीक अख्तर है, और अब्दुल करीम है, मोहम्मद नबी हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, हबीबुर रहमान हैं, रहमान हैं, और शौकत हैं, और फिर कदीर हैं, अला रखा हैं, सैफुद्दीन हैं, सलाहुद्दीन हैं, इस तरीके से इसरार अहमद है, मोहम्मद याकूब हैं, गुलाम शबीर हैं, सनाउल्लाह हैं, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद इसहाक, और सगीर अहमद। फिर इसी तरीके से कुछ नाम जैसे कलीमुल्लाह है, मियाँ दाद हैं, वली मोहम्मद हैं, और मोहम्मद अली, हबीबुर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद शफीक, अब्दुल करीम, अब्दुल हमीद, फिदा हुसैन। ये तकरीबन 31 नाम है। 9 नाम अभी तक हमारे तक नहीं पहुंचे थे। तो ये तकरीबन मैंने जो मेरे पास पहुंची लिस्ट मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। इसके अंदर बीवाईसी के लोग भी शामिल हैं, और बीएनपी मैंगल के लोग भी, जो कारकुनान हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन बाकी जो आज की समाअत थी, उसमें जो बेंच है उसने हुक्म दिया हुकूमत को, जो बाकी लोग हैं तकरीबन 92 के करीब, या थोड़े से शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 96 के करीब, तो इन लोगों को भी रिलीज़ किया जाए। और उसमें मेन क़यादत बीवाईसी की शामिल है, जिसके अंदर महारंग बलोच, डॉक्टर महारंग बलोच, बीबो बलोच, बीबराक बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी, और गुलजादी बलोच, नौशीन कमरानी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लंबी लिस्ट है इनके मेंबरान की। और आज की समाअत में काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर महारंग की बहन नादिया बलोच भी वहाँ पे मौजूद थी। और एक और खदशे का इजहार हुआ है इस बात के दौरान, और वो एडवोकेट जो कि लीड कर रहे हैं इस पटिशन को, और बीवाईसी ने भी इनको अपने लोगों के हवाले से पटिशन में जब उन्होंने वो हिस्सा बने, तो उनको ही नामजद किया। उन्होंने बेंच के सामने इस खदशे का इजहार किया है कि बीवाईसी की क़यादत, उसको जो लोकल इंतज़ामिया है कोयटा की, वो मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करने का प्लान रखती है। तो इस हवाले से फिर जो डिवीज़न बेंच है, उन्होंने हुक्म दिया बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी और लोकल गवर्नमेंट को भी, कि वो हरगिज़ ऐसा नहीं करे। उनको रोक दिया गया है। और फिर उसके बाद साजिद तरीन साहब एडवोकेट, उन्होंने भी प्रेस से बात करते हुए
یہ بات دہرائی ہے کہ جب تک یہ پٹیشن چل رہی ہے، عدالت میں ہے، تب تک اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان لوگوں کو کہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ آج کی جو سماعت اور اس کا احوال تھا اس میں، اور لیکن ایک برف ایسا لگتا ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے پگھلی ہے، لیکن برف مجھے کہنے میں تھوڑا سا آر بھی محسوس ہو رہا ہے، اگرچہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے بلوچستان حکومت کی کہ انہوں نے 3 ایم پی او کے تحت اتنے سارے لوگوں کو اتنے لمبے عرصے تک جس کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا، اور پھر حکم بھی پچھلی پیشی میں آ گیا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے، اور آج بھی رہا نہیں کیا۔ لاسٹ میں بھی ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہ رہا نہیں کریں گے، تو انہوں نے بیچ کا کوئی راستہ اپنایا ہے، وہ جو مین قیادت ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے بی وائی سی کو، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑ کر بلوچستان ہائی کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کیا، لیکن اگلی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی ہوئی، اور پیر تک ساتھ میں یہ بھی کہا کہ باقی لوگوں کو بھی رہا کیا جائے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے، اور جو بھی چیزیں سامنے آئے گی ضرور آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک امپورٹنٹ سچویشن جو پاکستان پورے ملک میں ہمارے بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے بھارت میں، بھارت کہہ رہا ہوں، جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر جو دہشت گردی ہوئی، جس میں 26 بھارتی شہری اور وہاں کے لوگ وہ ان کی جان چلی گئی، اس کے نتیجے میں ایک ٹینشن پورے ملک میں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ اس میں بلوچستان کے جو لیڈرشپ ہے اس وقت، جو رول کری بلوچستان گورنمنٹ، ان کے وزراء، وہ بھی کنسرن ہیں، انہوں نے بڑے بیانات بھی دیے ہیں اس حوالے سے، اور لیکن پھر دیکھا گیا کہ پانی کے حوالے سے کچھ جاریت کرنے کی کوشش کی گئی، اس حوالے سے دریائے جہلم میں کافی پانی چھوڑا گیا جو کہ ان اناؤنس تھا۔ پھر اسی طریقے سے کل رات کو جو وفاقی وزیر ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے بڑا عجیب سا ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ 24 سے یا 36 گھنٹوں کے درمیان مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کوئی جارحیت ہو سکتی ہے، اور آج کی اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ بھارتی رافال جو انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں 20 یا 21 اپریل کو 26 رافال جو انہوں نے خریدے ہیں فرانس سے، وہ پہنچے ان کے پاس، تو وہ مقبوضہ کشمیر کی فضاؤں میں منڈلاتے نظر آئے، اور انہوں نے کچھ ایکسکرشن کرنے کی شاید کوشش کی ہے، اس طرح کی اطلاعات بھی آئی ہیں، لیکن پاکستان کے جو ایئر فورس کے طیارے ہیں انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ دور سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، کوئی ایسا ڈاگ فائٹ والا سین تو نہیں تھا، یا ڈاگ چیز والا فائٹ سین بھی نہیں ہوا۔ تو اس میں اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران، تو تقریباً اب آپ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے گزر گئے، اب 12 گھنٹے مزید اگلے ڈیسائسو ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو۔ ہم تو امن کے دائی ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اندرونی مسائل سے بہت سارا جکڑا ہوا ہے، اندرونی سیکیورٹی کے ایشوز، پھر کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر کانفلکٹ سندھ اور پنجاب اور باقی صوبوں کے درمیان، اور پھر اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر چلنے والی صورتحال، کے پی کے اندر چلنے والی صورتحال، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پر سچویشن نہ ہو۔ پاکستان اندرونی خلفشار کا بہت بڑا اس وقت شکار ہے، اور اب بیرونی جو معاملات ہیں وہ بھی کتنے اچھے نہیں ہیں، تو سچویشن اس وقت بہت زیادہ ہائٹنڈ ہے پورے ملک میں، اندرونی چیلنجز کے ساتھ بھی اور بیرونی چیلنجز کے ساتھ۔ اندرونی چیلنجز کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آئی ہے، ایس پی آر کی آج پریس ریلیز آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیچ میں اور تربت میں کیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا ہے ایس پی آر کے چیئر پرسن نے کہ جسے وہ کوٹ ان کوٹ خوارج کہتے ہیں، تو عسکریت پسند مارے ہیں انہوں نے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کل بھی کچھ اس طرح کی انسیڈنٹ ہوئے جو کہ چمن میں ہوا تھا، جس کے اندر اٹیک ہوا سیکیورٹی فورسز کے اوپر، تو اس کی ریٹیلیشن کے اندر
سیکیورٹی فورسز نے 2-2.5 گھنٹے تک جو عسکریت پسند ہیں ان کے ساتھ ایکسچینج آف فائر کیا، اور پھر اس کے بعد 7 لوگوں کی اطلاعات آئی کہ 7 عسکریت پسند وہ ان کو جہاں بھگ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور پھر یہ سچویشن سے بلوچستان سے آ رہی ہے. کون لوگ ہیں، کس گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ابھی تک ان کی کوئی آئیڈینٹی کا پتہ نہیں ہے. شاید جو کیچ اور تربت کے واقعات انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں اس میں BLA BLF وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہو سکتا ہے جو چمر والی سائڈ ہے وہاں پر یا ISIS یا پھر TTP کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ اپڈیٹ اندرونی معاملات کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے آ رہی ہیں. اس سے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے، جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ خیبر پختونخوا کا، وہاں پر بھی کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ان جھڑپوں میں اچھی خاصی تعداد میں جو دہشت گرد یا عسکریت پسند وہ ان کو لقمہ اجل کیا گیا ہے. تو معاملات کوئی سیکیورٹی کے اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، اندرونی سچویشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے. میرے کچھ بلوچستان میں دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے اپنے وہاں کے وزٹ کے حوالے سے انٹرسٹ کا اظہار کیا تو لوگوں نے منع کیا ہے مجھے کہ آپ ابھی نہ آئیں. تو میں نے بھی اپنا پھر دورہ ملتوی کیا ہے، لیکن بڑی خواہش ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا، کافی دن ہو گئے بلوچستان کا چکر نہیں لگا، تو ضرور انشاءاللہ جلد چکر لگے گا. تو جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کے لیے بہت اچھا کانٹینٹ پلان کیا ہوا ہے وہاں پر. آپ کی جو پلاننگ ہمارے اس پلاننگ میں ہے، آپ کی جو کچھ آراء ہمیں ملی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ کانٹینٹ اکٹھا کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم جائیں گے. تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے ملک کے اندرونی حوالے سے بھی اور بیرونی حوالے سے. ہم چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ چاہے اندرونی ہو چاہے بیرونی ہو وہ حل ہونا چاہیے، اور اگر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے، اور چاہے وہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں یا خیبر پختونخوا کے اندر، تو جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں پر سٹیک ہولڈرز کو ضرور مل کر بیٹھنا چاہیے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور ٹرانسپیرنسی ضرور ہونی چاہیے تمام پروسیس کے حوالے سے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انکلوڈ کیا جائے اور ڈائلاگ بہت صدق کے دل سے ہوں. تو یہی آج کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں، اور تھوڑا بہت تبصرہ ہم کرتے ہیں وہ ہم نے کیا. تو اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہم آپ سے آپ کی آراء کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں جو ہمارے تک پہنچتی رہتی ہیں. اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.